بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بیٹی کو باپ نے بتانے سے منع کیا تھا، مگر پھر بھی اس سے رہا نہ گیا، اور جب شفٹ ہو رہے تھے تو اس نے شوہر کو سب بتا دیا۔ اسی وقت یہ لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ وہ سن کر فوراً پہنچ گیا اور گرجنے چلانے لگا، بیوی پر بھی چلایا۔ خوشی کے باپ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اپنی جائیداد بیچی ہے اور بیٹی کو شرعی حصہ دے دیا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو رہو اور امن سے رہو۔ میری بیوی بیمار ہے، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، تم نے ہماری بیٹی کو سسرال جانے نہیں دیا۔ وہ وہاں جاتی رہتی تو حالات بہتر ہو جاتے، کیونکہ یہ وہاں سب کی پسندیدہ بہو تھی۔ اب ہم مزید تمہاری حکومت اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، تم اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اب بے بسی سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ بیوی چلا کر بولی، جہاں میرے شوہر کی عزت نہیں، میں وہاں نہیں رہوں گی۔ اس کا سامان ابھی پیک تھا۔ باپ نے محلے کے چند لڑکوں کو بلا کر ان کا سامان گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا اور انہیں نکال کر دروازہ لاک کر دیا۔ خوشی کچھ بولنے لگی، مگر باپ نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے سامان لاد کر اپنے آبائی گھر چل پڑا، جس کے حصے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا۔ بھائیوں نے اسے دیکھ کر اس سے جان چھڑائی۔ خوشی کا اسکول یہاں سے کافی نزدیک تھا، پڑوسی بھی بہت اچھے تھے۔ باپ نے انہیں سب سچائی بتا دی۔ وہ بہت افسوس کرنے لگے اور ان کا ساتھ دینے لگے۔ اسی پڑوس کی ایک ٹیچر بھی اپنی گاڑی میں جاتی تھی، خوشی اس کے ساتھ جانے لگی، دونوں اچھی دوست بن گئیں۔ خوشی کے باپ نے کہا، بیٹی تم اپنے شوہر کو فون کر کے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ خوشی نے جواب دیا، نہیں ابا جان، میں اب ان کی شادی شدہ زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، ورنہ ہم تینوں کی زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ ماں بیٹی اور نواسی نواسے کو یاد کر کے روتی۔ آخر خوشی نے باپ کو ان سے راضی ہونے پر منا لیا۔ بہنوئی جو اپنی عادتوں کی وجہ سے خاندان بھر سے دور ہو چکا تھا، اندر سے شکر کیا اور بیوی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر دور چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ماں کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اسے پڑوسیوں کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا گیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ خوشی اور اس کے گھر والوں پر قیامت گزر گئی۔ پڑوسیوں نے بہت ساتھ دیا۔ بہن کا شوہر گھر سے باہر تھا کہ اسے بیوی کا فون آیا کہ امی جان فوت ہو گئی ہیں۔ شوہر نے چالاکی سے بہت افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اسے بہت ضروری کام سے کراچی جانا پڑ گیا ہے، وہ جلد از جلد آنے کی کوشش کرے گا۔ محلے والوں نے بہت ساتھ دیا۔ خوشی کے بہنوں کی جب اطمینان ہو گیا کہ اب تیسرے دن ہی کل کے ساتھ 40واں بھی ہو گیا ہے، تو وہ چوتھے دن واپس آیا۔ بیوی رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ بیوی کو بہت پیار سے تسلیاں دیتا رہا۔ ساس کی قبر پر بھی گیا۔ وہ کافی عرصے سے ملک سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور اب اسے اتفاق سے اچھی جاب بمائے فیملی ویزے کے مل چکی تھی۔ ایک پرانا دوست اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ خوشی کی پرنسپل اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سب حالات جانتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ اتنی پہاڑ جیسی زندگی کیسے اکیلے کاٹو گی؟ ماں کے بعد باپ کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ ایسا کرو، شوہر سے طلاق لے کر میرے بھائی کے ساتھ شادی کر لو۔ خوشی نے کہا، میں امید سے ہوں اور اپنے بچے کی سہاری زندگی بسر کر لوں گی۔ میرا باپ بیمار ہے، میں اس کا سہارا بنوں گی۔ وہ دعائیں دینے لگی۔ خوشی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اسکول جاتی اور بچوں کو بھی ساتھ رکھتی۔ اسکول کے ڈے کیئر میں فارغ وقت میں چکر لگا آتی۔ بیٹا اب سال سے اوپر کا ہو گیا تھا۔ وہ اگر پرنسپل کو کوئی کام ہوتا یا چھٹی پر جاتی تو وہ خوشی کے سپرد اپنا کام کر جاتی۔ خوشی پرنسپل کی سیٹ پر اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی۔ کچھ کولیگ اس سے جیلس ہوتی اور کچھ کو اس سے ہمدردی تھی کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن خوشی آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے سسر اور ان کا ہی ایچ کا کوئی شخص ان کے ساتھ آیا۔ خوشی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے سسر کو سامنے دیکھ کر، مگر وہ دونوں کو سلام کر کے انجان سی بن گئی۔ وہ آدمی بولا، میں اپنے پوتے کا ادھر ایڈمیشن کرانا چاہتا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر ہوتا تھا، اب پاکستان سیٹل ہوا ہوں۔ یہ میرے فرسٹ کزن ہیں۔ انہوں نے اس شہر کے چند اچھے اسکولوں کا وزٹ کروایا، مگر سب سے زیادہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں۔ میری بیوی بیمار سی رہتی ہے، اسے کسی با اخلاق لیڈی کی ضرورت ہے۔ اتنے میں پرنسپل آ گئی اور خوشی اٹھتے ہوئے بولی، سر یہ پرنسپل صاحبہ ہے۔ وہ جانے لگی تو وہ آدمی بولا، پلیز بیٹا آپ بیٹھیں اور میری آفر پر غور کریں۔ اس اسکول میں آپ جتنا وقت دیتی ہیں، اتنا اگر آپ میرے گھر میں میری بیوی کو دیں تو میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ کو اس سے بہت زیادہ تنخواہ بھی دوں گا اور ایڈوانس میں بھی 3 ماہ کی سیلری دوں گا۔ اس کے سسر نے پہلو بدلا۔ خوشی نے سسر کی طرف ہلکا سا دیکھا اور معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔
پرنسپل جو اس کی بہت ہمدرد تھی جھٹ سے بولی کیوں نہیں، مگر اس کے ساتھ اس کا بوڑھا باپ اور ایک 1.5 سال کا معصوم سا بچہ بھی ہے۔ اور شوہر؟ پرنسپل نے کہا اس نے دوسری شادی کر لی، کیا طلاق؟ نہیں نہیں، اس نے طلاق نہیں لی۔ وہ افسوس کرتے ہوئے بولا کیسے ہیرے دنیا میں رول رہے ہیں اور دنیا کو ان کی قدر نہیں۔ پھر وہ بولا میں ان کو اپنے گھر عزت سے ایک فیملی ممبر کی طرح رکھوں گا، ان کے والد محترم کو عزت و احترام سے رکھوں گا، بچے کی ساری دیکھ بھال کی ذمہ داری میری خوشی نے احتجاجی طور پر انکار کیا تو پرنسپل اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی سر یہ بہت خوددار لڑکی ہے، ایسے ہی اس کے والد محترم ہیں۔ وہ بولا ظاہر ہے انہی کی تربیت ہے۔ خوشی نے پھر عذر پیش کیا کہ ان کا چھوٹا سا اپنا گھر موجود ہے، میں اتنی ہی ڈیوٹی دے کر واپس گھر آ جایا کروں گی جتنی اسکول میں دیتی ہوں، تب تو ٹھیک ہے، مگر اتنی ہی تنخواہ لوں گی جو یہاں لیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی وائف کے معیار پر پوری نہ اتروں۔ وہ بولا چلو بیٹا آپ آؤ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں، اگر میری وائف آپ سے خوش نہ بھی ہوئی تو میں آپ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کو بہن مل جائے گی، ایک شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی، اور ایک بیٹے کا باپ ہے، آپ ان بچوں کو پڑھانے کا کام کر لینا۔ خوشی پھر بولی سر میں اپنے والد صاحب سے پہلے پوچھ لوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو۔ پرنسپل بولی اتنی اچھی آفر ہے، میں اس کے والد محترم سے اجازت دلوا دوں گی، کچھ عرصہ آپ اس کا ورک دیکھیں، پھر اس کے والد صاحب کی آفر دیکھ لیں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں، آپ کے گھر والوں کا رسپانس کیا ہے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، میں کل دوبارہ آؤں گا اور ان کے والد صاحب سے بھی ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ اٹھ کر چلے گئے تو خوشی جو اداس سی اور سوچوں میں گم تھی روتے ہوئے پھٹ پڑی، بولی آپ جانتی نہیں ساتھ والے میرے سسر تھے۔ پرنسپل حیرت سے چیخی اور زور سے بولی پھر تو ان کو سبق سکھانے کا اچھا موقع ہے، اس آفر کو ٹھکرانا مت۔ وہ آہستہ سے غمزدہ لہجے میں بولی معیز اور اس کے گھر والے مجھ تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی میم پلیز مجھے بچا لیں، میں کل نہیں آؤں گی۔ پرنسپل بات کاٹتے ہوئے بولی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا رشتہ دار جو تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے وہ اسٹرانگ ہے معاشی طور پر، اس لیے میں اسے خود ساری سچائی بتا دوں گی اور حفاظت کا وعدہ لوں گی، بس تم فکر نہ کرو۔ اب تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں، تمہارا سسر اسی لیے مجھے کچھ بے چین سا لگ رہا تھا، اسے ہو سکتا ہے پوتے سے لگاؤ ہو جائے گا اور تمہارے بچے کو باپ اور ددیال کا پیار بھی مل جائے جو اس کا حق ہے۔ تم اپنی انا اور خوشی کے لیے اپنے بیٹے کو اس کے جائز رشتوں سے دور مت کرنا، بن باپ کے بچے اکثر احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معیز کا باپ سارا راستہ خاموش رہا۔ منیر صاحب نے پوچھا یار کیا بات ہے، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ معیز کے باپ نے اداس لہجے میں کہا یار گاڑی کسی کیفے میں لے چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیرت سے دیکھ کر بولا تم ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ وہ بولے تم چلو پھر بتاتا ہوں۔ منیر صاحب نے گاڑی ایک سائڈ پر روک لی اور کہا جو بات ہے ادھر ہی بتاؤ، پبلک پلیس پر نہیں۔ معیز کے باپ نے ساری کہانی اسے کہہ سنائی، وہ سن کر کافی حیران ہوا۔ منیر صاحب نے کہا تم بہت ظالم انسان ہو، اگر تم میرے بچپن کے دوست رشتہ دار نہ ہوتے تو میں تم سے اس بات پر ناطہ ہی توڑ لیتا۔ وہ روتے ہوئے بولے یار ہم جیسے انا پرست اور گھمنڈی مرد ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے لیے مصیبت کا ہی باعث بنے رہتے ہیں، ہم لوگوں کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے کہ بیوی بچے دبے ہوئے اور حکم کے پابند ہوتے ہیں، ہم ان کی فرمانبرداری سے خوش ہونے کی بجائے الٹا خود بھی ناخوش رہتے اور ان کی خوشیوں پر بھی پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ ان کی فرمانبرداری سے ہماری انا کے جذبے کو تقویت تو ملتی ہے، مگر اندر سے ہم پچھتاوے کی آگ میں جلتے ضرور ہیں، مگر جھکنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہار ماننے کو تیار ہوتے ہیں۔ منیر صاحب نے پانی کی بوتل اسے پکڑاتے ہوئے کہا ویسے تو تم رحم کے قابل نہیں ہو، مگر کیا کروں، تمہارا رونا انسانیت کے ناطے دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگے اور بولے میں نے اپنے بیٹے کو ایسی دلدل میں پھنسا لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب سے بیٹے کی دوسری شادی کی ہے وہ اداس رہتا ہے، ایک روبوٹ کی طرح اپنے رشتوں کو نبھا رہا ہے، گھر والوں نے تو اس کے ساتھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے، مگر میں بے سکون ہوں، اولاد بھی بیٹے کی نہیں ہے، جبکہ میرا پوتا ہے جسے میں بد نصیب نہ مل سکتا ہوں نہ ہی پاس رکھ سکتا ہوں۔ منیر صاحب نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم خوشی اور اس کے باپ سے معافی مانگ لو اور عزت سے اپنے گھر لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ماں بیٹی بہت نرم دل لگتے ہیں، ضرور معاف کر دیں گے۔ معیز کے باپ نے دکھی لہجے میں کہا وہ تو شاید معاف کر دیں، مگر میری دوسری بہو میرے بیٹے پر بہت شک کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، اسے یہ بھی وہم رہتا ہے کہ شاید وہ اپنی پہلی بیوی سے رابطے میں ہے اور اس سے ملتا جلتا ہے۔
جب حقیقت میں سامنا ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ تو پہلے ہی سب کو بے سکون رکھتی ہے، بس سب سے زیادہ سب کا جینا حرام کر دے گی۔ میرا بیٹا چونکہ خوشی سے محبت کرتا تھا، وہ اسے دیکھتے ہی اپنا لے گا، مگر بیوی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ چلو کل دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی گھر چلتے ہیں۔